اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے اور آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے سارا کچھ۔ تو کچھ بندے کہتے ہیں اچانک یہ ہو گیا، اچانک وہ ہو گیا، کچھ اچانک نہیں ہوتا۔ یہ امر ربی، اللہ کے حکم سے ہر چیز چل رہی ہے۔ ہوا کا نظام، سمندر کا، پانی کا، ہر چیز کا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم سے چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلامی محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر اللہ کا ہم پر رحمت اور برکت نہ ہوتی تو ہم مشکل ہوتا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کل کی فجر کی نماز کے بعد جب فجر کی نماز ختم ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے کتاب کھولی اور کتاب سے پڑھنے لگے۔ آج کی اور کل کی دو حدیثیں ہم نے سنائی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بھی جب وہ سمندر نے راستہ دیا، پھر وہ 12 راستے بنے، وہ ساری کہانی آپ کو پتہ ہے۔ تو اس ٹائم اپنی آنکھوں سے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا۔ ہم نے تو نہیں دیکھا، کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا کہ کاسا مارا اور سمندر نے راستہ دے دیا، اور پھر ان کے قبیلوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے اپنے راستے سے جائیں گے، اللہ کو کہیں کہ ہم اپنا ہم سردار ہیں، سارے 12 سردار قبیلے تھے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ 12 راستے کر دیے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا قبیلہ کون سے کہاں تک پہنچا ہے، تو آپ اس طرح کریں، اللہ سے کہیں کہ ہمیں کھڑکیاں، دروازے نہیں ہوتے کھڑکیاں، کہ تاکہ پتہ لگے کہ بھئی کون سا قبیلہ کہاں تک پہنچا ہے اور ہم کدھر تک پہنچے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ باریکی ہے، میں نہیں باریکی میں نہیں جانا چاہتا، آپ کو شارٹ کٹ بتاتا ہوں۔ سارا کچھ دیکھا انہوں نے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا سارا کچھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سارے معاملات میں نا دیکھ کر نا تو بڑے خوش ہوئے، اور پھر اللہ سے کہنے لگے کہ یا اللہ، میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، تو بتا میں کس طرح ادا کروں۔ یہ پتہ نہیں کتنے 100 سال پہلے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرنا ہے نا، تو ذکر کرو لا الہ الا اللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے تسبیح۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ لا الہ الا اللہ کا ذکر، یعنی اتنا بڑا ذکر ہے کہ لا الہ الا اللہ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر 7 آسمان اور 7 زمین اس ایک پلڑے میں رکھ دو اور ایک میں لا الہ الا اللہ کر دو تو یہ لا الہ الا اللہ ہے بھی ہوگا۔ یہ کل فجر کے بعد کی حدیث تھی، ڈاکٹر صاحب نے پڑھی تھی، تو میں نے یاد کیا، حفظ کیا، سمجھو میں نے ابھی جو سنائی ہے اسی طرح اس کا مفہوم ہے۔ تو آپ کو سنا دی میں نے، امانت ڈاکیہ ہوں میں، پوسٹ مین ہوں۔ پوسٹ مین کا کام ہے کہ جس طرح پوسٹ آئے، جس طرح بات ملے حدیث اور قرآن کی، اسی طریقے سے آپ پیش کر دیں، اس میں مسالہ یا کوئی ایسی بات ملاوٹ یا کوئی ایسے نہ کہ بھی واجبات فلانا نہیں، جس طرح ہے اسی طرح آپ پڑھیں گے تو پوسٹ مین وہ کامیاب ہے۔ جب پوسٹ میں اگر کوئی وہ اپنی طرف سے کوئی خط لکھے گا نا تو وہ بندہ کہے گا یہ کیا، یہ پوسٹ تو میری ہے لیکن یہ بیچ میں ملاوٹ کر دیا، تو ملاوٹ نہیں چلے گی میرے بھائیو دوستو۔ اور آج کی حدیث تھی، کیا تھی، 2 منٹ اللہ تعالیٰ سے توفیق کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں پڑھ سکوں۔ ہاں جی، یاد آ گئی، دیکھا یہ کمپیوٹر سسٹم ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ دیں گے، آپ کے سینے میں اتاریں گے، پھر آپ بولیں گے، توفیق سے بولیں گے نا۔ پتہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بوڑھا ہو کے پتہ نہیں گرتا کہ بوڑھا ہو گیا تو پتہ گر جائے گا، نہیں نہیں نہیں، پتہ بھی گرتا ہے تو اللہ کے حکم سے درخت سے، یہ نہیں کہ موسم ختم ہو گیا تو پتہ گرنے شروع ہو گیا، نہیں، پتہ بھی اللہ کے حکم سے گرتا ہے، بوڑھا بھی اللہ کے حکم سے ہے، جوانی بھی اللہ کے حکم سے ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے۔ یہی تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔
کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے بغیر کسی سے ہوتا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میں جو آج کی حدیث تھی کہ بھئی لا الہ الا اللہ اگر کوئی کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے روایت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یہ نہیں اس میں فرمایا کتنی بار، 1 بار، 100 بار، 10 بار، کتنی بار، یہ فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کرتے ہیں اس کے 4000 میجر سنس، یعنی بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، میجر سنس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ معاف کر دیتے ہیں. 4000. یہ میں نے آج سے پہلے نہیں سنی تھی، آج فجر کے یہ میں نے سنی ہے. اس سے پہلے حدیثیں لا الہ الا اللہ کی مجھے کافی آتی ہیں، اس سے کیا ملتا ہے وہ مجھے کافی آتی ہیں. ایک جگہ جنت کی چابی ملتی ہے، ایک جگہ ایک اونٹ کا ثواب ہے، ایک حدیث وہ پتہ ہے کہ ایک اونٹ اور ایک اونٹ کے ساتھ وہ پورا بھرا ہوا اونٹ، یعنی مال سے، تو اللہ کے راستے میں دینے کے برابر ہے. یہ بھی حدیث پتہ ہے مجھے، 4-5 حدیثیں ہیں لا الہ الا اللہ کی، کیونکہ یہ ماسٹر کی ہے. ماسٹر کی کا مطلب پتہ ہے نا کہ بھی ہر تالا کھل جاتا ہے. تو یہ یعنی ہر 8 جنت ہے، جو مرضی سے، جو مرضی دروازے سے کھولو چابی، تالا کھولو تو اندر داخل ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ لے کے جانا ہے سینے میں، یعنی خالی زبان سے نہیں، بلیو، ایمان، یقین، تقوی، علم یقین، عین الیقین، حق الیقین، یہ کیا ہے؟ یہ پانا ہے ہم نے. یہ اس لیے پھر نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، سب کچھ دیا ہے کہ تاکہ تزکیہ ہو جائے، بندے کا نفس کا تزکیہ ہو جائے، پاک ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والا کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا بہت زیادہ حج کرنے والا کامیاب ہوگا. یہ نہیں فرمایا کہ دن رات قرآن پڑھنے والا کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تزکیہ نفس کرے گا وہ کامیاب ہوگا. جو قلب، دل کو کہتے ہیں قلب، وہ قلب کون سا؟ قلب منیب اور قلب سلیم لے کے آئے گا وہ کامیاب ہوگا. تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں دل کو قلب سلیم اور قلب منیب اور اپنے نفس امارہ کو لگام ڈالنی ہے. اس کو خواہشوں کو مطلب 2-3 اس کو ٹھوکنی ہے کہ بھی اوئے آرام سے بیٹھ، یہ بھی خواہش، یہ بھی خواہش، وہ بھی خواہش. اپنی خواہش کو قابو میں رکھنا ہے تو نفس قابو ہوگا. اس کو مار دیں گے، بھوکا رکھیں گے، خاموشی اختیار کریں گے، نیند تھوڑی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی معرفت کا نور بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. میں پھر حدیث کی طرف آ رہا ہوں، حدیث پوری نہیں ہوئی تھی، میں وہی حدیث پر پھر آ رہا ہوں کیونکہ یہ موضوع ہٹے نا. موضوع کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ 4000 گناہ، 4000 گناہ میجر سنس، بڑے والے گناہ، کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو اگر ڈاکٹر صاحب نے آج فرمایا کہ اگر اس کے پاس اتنے گناہ نہیں ہیں، 4000 گناہ نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر یہ ہوگا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو پڑوسی ہیں اور پڑوسیوں کے علاوہ جو آپ کے خاندان کے ہیں، پھر ان کے 4000 گناہ ان کے معاف ہو جائیں گے آپ کے لا الہ الا اللہ ذکر کرنے سے. میری بھائیو دوستو، آج آنکھیں کھلی ہیں، آج ہماری عقل بھی ہے، آج ہمارے چل پھر بھی سکتے ہیں. ابھی ہم بیڈ میں نہیں لگے، بیڈ پہ بھی لگیں گے. ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پستی کی طرف جائیں گے، بوڑھے ہوں گے، میموری کارڈ ختم ہو جائے گا، میموری یاد ہی نہیں رہے گا، کل کیا کھایا، کل کیا ہوا تھا، پرسوں کیا ہوا تھا، بھول جائیں گے سارا کچھ. یہ آئے گا وقت. لیکن میرے بھائیو دوستو، وقت ہمیشہ کاشتکار وہی کامیاب ہے جس نے ٹائم سر پانی لگایا، ٹائم سر بیج لگایا، ٹائم سر اس کی فصل کی اس نے لک آفٹر کی. میرے بھائیو دوستو، ہمیں کوشش کرنی ہے ابھی ہم اپنی فصل کو سیٹ رکھیں، اپنی جو ہمارے عمل ہے وہ کچھ کر لیں. کل ہم بیٹھ کے نماز پڑھیں گے تو بیٹھنے کی نماز آج ہم کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو ہم کھڑے ہو کے پڑھیں. اگر بیٹھ کے مطلب پڑھنی ہے تو کوشش کریں کھڑے ہو کے پڑھیں. کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بیٹھنے کی محتاجی ختم کر دے گا. لیٹ کے پھر اگر بیٹھ کے پڑھیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اور محتاجی دے دے گا کہ لیٹ کے پڑھ. پھر جو لیٹ کے پڑھے گا نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے نماز بھی چھین لیں گے.
کئی آدمی کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ ٹائم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق نہیں دی کہ اپنے سامنے کھڑا ہونے کی۔ تو میرے بھائیوں دوستو، ہمیں کوشش کرنی ہے، وعلیکم السلام، وہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے ذکر کو بلند کریں۔ اللہ کا ذکر جب بلند ہوگا، اور اللہ کا ذکر جب بلند ہوگا تو ہماری معرفت کا نور آئے گا، ہمارے دل میں اللہ کا نور جائے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کے ذکر کو بلند کریں، لا الہ الا اللہ کا جب ذکر کریں تو آپ اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، نیت جو آپ کہیں گے، آپ نے اونٹ کا ثواب لینا ہے تو اونٹ کا ثواب اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اللہ کے خزانے تو بہت بڑے ہیں، ہمیں تو مطلب نہیں، ہماری سوچ محدود ہے، ہماری سوچ اتنی بڑی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو ذکر کی طرف جائیں گے، میرے پاس ٹائم تو بہت ہے، باتیں بھی بہت ہیں، ذکر کی بھی، نفس کی بھی، سب چیزیں ہیں، باتیں ہیں، لیکن ٹائم نہیں ہے۔ 9 سے پہلے ہم نے ذکر ختم کرنا تھا، تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ذکر پورا آدھا گھنٹہ ہمارا ذکر کا ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ ذکر کا پورا آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، تو آدھا گھنٹہ ابھی ہو گیا ہے۔ میرا دل تو کرتا ہے باتیں، یہ ہیرے ہیں، یہ ڈائمنڈ ہے یہ باتیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جب ہم اس کو قابو کریں گے، باتوں کو تو قابو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ اب ہم ذکر کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔